بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام مالک کا واقعہ۔ امام مالک دھوبی بننے نکلے تھے، لیکن وہ وقت کے بڑے عالم اور قاضی القضا بن گئے۔ وہ کیسے، جانیے اس ویڈیو میں۔ حضرت امام مالک اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے اور ہارون الرشید نے انہیں قاضی القضا یعنی چیف جسٹس بنایا تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ ان کے استاد تھے۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ میں ایک غریب کا بیٹا تھا۔ میری 6 سے 7 بہنیں تھیں، ماں بیوہ تھی، میں اکیلا ہی بھائی تھا۔ میرے ابا فوت ہو گئے تھے۔ میری امی مجھے پکڑ کر ایک دھوبی کی دکان پر لے گئیں اور کہنے لگیں کہ اسے کپڑے دھونے کا طریقہ سلیقہ بتا دے کہ یہ بھی اپنی ایک چھوٹی سی لانڈری کی دکان کھول لے گا اور میری بیٹیوں کا پیٹ پالے گا۔ دھوبی کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں 1-2 درہم بھی دوں گا اور جب یہ کام سیکھ لے گا تو تنخواہ بھی بڑھا دوں گا۔ امام ابو مالک فرماتے ہیں کہ میں بہنوں کے لیے روزی کمانے نکلا، میں بیوہ ماں کے سر سے بوجھ اتارنے کے لیے نکلا، میں غربت کے عالم میں نکلا کہ راستے میں امام اعظم ابو حنیفہ کا مدرسہ بھی آتا تھا۔ میں وہاں پر چمکتے چہرے دیکھتا تھا، لیکن اپنی غربت کو دیکھ کر آگے بڑھ جاتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ میں کیسے علم حاصل کروں گا۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اکثر مجھے دیکھا کرتے تھے۔ ایک بار وہ باہر نکلے، مجھے کھڑے ہوئے دیکھا تو قریب بلایا، سینے سے لگایا، ماتھا چوما اور کہا کہ کیا نام ہے؟ میں نے کہا کہ ابو مالک میرا نام ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا تمہیں پڑھنے کا شوق ہے؟ تو میں نے کہا ہاں، مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ وہ کہنے لگے کہ آج اسے اس مدرسے میں پڑھنے آ جایا کرنا۔ امام مالک مدرسے میں پڑھنے لگے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ میں سارا دن مدرسے میں پڑھا کرتا تھا۔ مہینہ آیا تو میری اماں کہنے لگیں کہ تنخواہ لاؤ۔ میں نے کہا کہ تنخواہ تو وہ دیتا ہے جو ڈیوٹی پر جاتا ہے، میں تو پڑھنے جاتا ہوں۔ یہ سن کر اماں گھر سے غصے سے نکلی اور جا کر مدرسے میں کہنے لگی کہ مولوی، تو نے میرا بچہ خراب کر دیا ہے۔ میں اسے کام پہ بھیجتی تھی، تو نے اسے کس کام پہ لگا دیا ہے؟ کیا کبھی مسلوں سے پیٹ بھرا ہے؟ کام بھی کرنے چاہیے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے سامنے میری ماں کھڑی تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ بہت امیر تھے۔ سارا بغداد، سارا مصر، سارا کوفہ انہیں سلام کرتا تھا، اور اماں ان کے سامنے کھڑے ہو کر تیز جملوں میں کہہ رہی تھی کہ مولوی، تیری سفید دھاڑی ہے، تیرا اتنا نام ہے، لیکن تجھے خیال نہیں آیا کہ میں بیوہ عورت ہوں؟ تو نے میرا بچہ خراب کر ڈالا ہے۔ میری یتیم بچیاں روٹیاں کہاں سے کھائیں گی؟ پر میں قربان جاؤں امام اعظم کے کہ اتنے سخت جملے سننے کے باوجود بھی وہ ہنستے رہے اور مسکراتے رہے اور کہنے لگے کہ میری غلطی ہے، میں بھول گیا تھا۔ میری اماں کہتی رہی، لیکن امام اعظم سنتے رہے، اور جب میری اماں بول بول کے چپ ہو گئی تو امام اعظم کہنے لگے کہ بی بی، تیرا غصہ اتر گیا؟ اور فرمانے لگے کہ بی بی، تیرا بیٹا بڑا نیک ہے، بڑا لائق ہے، تو اسے پڑھنے دے۔ اماں کہنے لگی کہ چپ کر مولوی، یہ پڑھے گا تو ہم روٹی کیسے کھائیں گے؟ تو امام اعظم کہنے لگے کہ تو مجھے بتائے گی کہ تیرے گھر کا خرچہ کتنا ہے؟ تو اماں نے کہا کہ 40 درہم۔ انہوں نے جان بوجھ کر زیادہ خرچہ بتایا تھا، وہ قناعت پہ خرچہ کرتی تھیں۔ امام اعظم کہنے لگے کہ 40 درہم ہیں؟ تو اماں نے کہا ہاں۔ تو اماں نے کہا کہ تو دے گا؟ تو امام اعظم کہنے لگے کہ تجھے لینا نہیں آنا پڑے گا، پہلی سے پہلے ہی یہ خرچہ تیرے گھر پہنچ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے وہ خرچہ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 5 سال نہیں، پورے 20 سال وہ خرچہ ان کے گھر پہنچایا اور امام مالک کو پڑھایا۔ سبحان اللہ۔ اماں کہتی ہیں کہ مولوی، تو میرے بیٹے کو پڑھا رہا ہے، پر میرا بیٹا پڑھ کر بنے گا کیا؟ تو امام اعظم فرمانے لگے کہ وہ بادشاہوں کے تخت پر بیٹھ کر بادشاہوں کے ساتھ کھانا کھائے گا، ان کے ساتھ بیٹھ کر حلوہ کھائے گا۔ وہ وقت آئے گا اور تو دیکھے گی۔ امام ابو مالک کہتے ہیں کہ میرے استاد انتقال کر گئے، وقت بیت گیا۔ ہارون الرشید نے مجھے بغداد بلایا اور کہا کہ میں آپ کو قاضی القضا بنانے لگا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں خوشی سے سجدے میں گر گیا، اور جب میں قاضی القضا بنا دیا گیا تو میں نے اپنی اماں کو خط لکھا کہ اماں بغداد آ جا، دیکھ تیرے بیٹے کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ ہارون الرشید کی بیوی اولیاء اور علماء کی بڑی ماننے والی تھی۔ اس نے حلوہ بنا کر بھیجا، کھانا بنا کر بھیجا۔ ہارون الرشید تخت پر بیٹھ کر کھانے لگا اور کہنے لگا کہ امام صاحب، آپ بھی میرے ساتھ ہی آ کر کھائیں۔
پھر میں ہارون رشید کے ساتھ تخت پر گیا. ایک کونے میں ہارون رشید بیٹھ گیا اور ایک کونے میں بیٹھ گیا اور بیچ میں کھانا رکھ لیا اور کھانا کھانے لگے کہ اتنی ہی دیر میں میری اماں بھی پہنچ گئی. اور جب اماں نے مجھے تخت پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تو وہ لاوارث، وہ یتیم، وہ بن باپ کا بچہ جو کل بہنوں کے لیے 4 دینار نہیں لا سکتا تھا، تخت پر بیٹھ کر بادشاہ کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا. تو یہ منظر دیکھ کر اماں چیخ کر رونے لگی. تو میں نے پوچھا اماں کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی کہ بیٹا مجھے تیرا استاد یاد آ گیا ہے کہ اس نے کئی سال پہلے مجھے کہا تھا کہ اسے دین کا علم پڑھنے دے، یہ بہت آگے جائے گا. دیکھ اللہ نے تجھے کتنی شان عطا کی ہے اور یہ کمال تیرا نہیں ہے، امام ابو حنیفہ کا کمال ہے. یہ ان کا کمال ہے کہ جنہوں نے تمہیں یہاں تک پہنچایا. سبحان اللہ. یہ ہیں وہ اللہ کے نیک بندے امام اعظم جنہوں نے کس طرح ایک یتیم کو پڑھایا اور اس کے گھر کا خرچہ اٹھایا اور انہیں کس بلند مقام تک پہنچایا. آپ بھی اگر سکون لینا چاہتے ہیں تو کسی یتیم کی پڑھائی کا خرچہ اٹھا لیں. یقین مانیں اس کا اجر اتنا عظیم ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ ہمیں سیدھے پکے دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اگر یہ اتنا پیارا قصہ آپ کو اچھا لگا ہے تو پلیز اسے لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی ضرور بڑھائیں. شکریہ.